بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا اور میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادی ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار ہے۔ میں ایسے کون سے کام کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و دولت میں برکت آ جائے اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور میری اولاد کو رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائیں اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ بھی ان سے کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہنا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں براہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگی اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان سے رشتے بھی جائیں اور دونوں تندرست رہیں گے۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا ان کی اولاد کو ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ماں باپ یہ 5 عمل کرتے ہیں تو ان عملوں کی سزا ان کی اولادوں کو بھی ملتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 عمل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور دیگر مسائل میں مبتلا ہو جاتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوں لیکن اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں تو ان کے گھر میں بھی برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں اور شیطان اس کے ماں باپ اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام سے بھی بھٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر 10 نیکیوں میں انسان کا مرتبہ رتبہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، جس وجہ سے ان ماں باپ کی اولاد پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولاد سے بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جس بھی گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں، وہاں نہ تو شیطان کے چیلے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں بے برکتی، پریشانیاں، بیماریاں اور دیگر مصیبتیں آتی ہیں۔ پیارے دوستو، اکثر اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے رشتہ دار یا پھر گھروں میں جہاں کر دیکھیں ہمارے قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھر میں پڑے ان پر مٹی جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت بہت کم کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن کریم پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے تو ان کی اولاد باحیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہے، لہذا ہر ماں باپ کو چاہے کہ روزانہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی اولاد نیک اور دین اسلام کے راستے پر چل پڑیں۔ پیارے دوست، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
نمبر 2، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھٹکاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نہ آئیں، اس گھر میں تو بے برکتی ہی آئے گی۔ اس گھر میں مصیبتیں، بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رہنے والوں سے نفرت ہی کرے گا اور وہ گھر جہنم میں کہلائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صرف یہودی اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر یہ اولاد جوان ہوتے، جیسے کہ طرز عمل ماں باپ کا ہوگا تو ویسا ہی تو عمل اولاد کا بھی ہوگا۔ اولاد تو یہی دیکھے گی جو اس کے ماں باپ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا ہے، ان بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی باتیں بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہے کہ دین اسلام کی طرز پر ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولاد بے حیائی، پریشانیوں، نافرمانی اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 3، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت پردے میں رہے گی اس پر جنت واجب ہے اور جو عورت بے پردہ رہے گی اس پر جہنم واجب ہے۔ محترم ناظرین، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعا کرتے اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو پریشانی اور مصیبتیں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کی ماں باپ کے بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے ہی چلتے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتی بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں بے پردگی ہوتی ہے ان ماں باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے، آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر بی بی فاطمہ نے اپنا چہرہ مبارک پر پردہ ڈال دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی اندھا ہے مگر میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان مبارکہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے پردے مبارک کی۔ اس لیے تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں اور آخرت میں آپ پر جنت واجب ہو جائے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 4، جو ماں باپ کسی دوسرے ماں باپ کی اولاد کے بارے میں اچھا نہ سوچتی ہوں یا اچھا نہ دیکھتی ہوں تو ان کی اولادوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرمان جاری کرتے ہیں، جو لوگ دوسرے کی اولادوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی برا ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ پسند اپنے پیارے بندے سے کرتے ہیں۔ جب یہ اس کی اولادوں کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نظر آپ کی اولاد پر مسلط کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں یا اپنی ساری اولاد کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ پیارے دوست، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 5، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتی ہوں۔ حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر اس کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہوتا ہے، یا پھر کسی مسکین یا کسی غریب کا حق مار کر وہی رزاق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب اور نافرمان ہوتے ہیں۔
بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز اتنے میں لی اور جھوٹ بول کر اتنے میں بیچ دی اور قسم اٹھا لیتے ہیں وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کے میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت شامل نہ ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے اس عمل سے بھی ان کی اولاد نافرمان، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتی ہے۔ ان پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں۔ اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، کیونکہ حلال رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے اعمال کے مطابق اپنے اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔